امام نہج البلاغہ میں بڑا مفصل خطبہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی شرط جو ہے وہ کیا ہے، وہ اپنی اصلاح کرنی ہے، یعنی اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے تاکہ تمہارا قلب جو ہے اس میں ایمان روشن ہو سکے۔ اب اس ایمان کو، ایمان ظاہر ہے فزیکل فارم تو ہے نہیں، اب آپ کو کہ ایمان یہ لے لے اندر رکھ لے، نہیں، ایمان جو ہے اب وہ جس طرح ذکر بڑھتا جائے گا ایمان قلب کو روشن کرتا رہے گا۔ اب ذکر جو ہے وہ کیا ہے، اصل میں کیا ذکر کرنا ہے، کس طرح وارد ہونا ہے، کیونکہ ہر کوئی یہ ذکر کر نہیں سکتا، ہر کوئی اس گھر میں آ نہیں سکتا۔ جو ذکر ہے جس کی تعریف کہا بھی گیا کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے، یعنی ہم نے اس کو نازل کیا ہے، وہ یہ ذکر کیا ہے، ایک قرآن کی آیت کے مطابق یہ ذکر جو ہے وہ قرآن ہے، یعنی خود قرآن جسے پروردگار نے ایک نیچے لیول پر لا کر بھیجا ہے، یہ خود ذکر ہے۔ اب اس ذکر کو جتنا تم کرو گے اتنا تمہارا قلب جو ہے وہ روشن ہوگا۔ اب ظاہر ہے ذکر صرف تلاوت، اچھا ہمارے یہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے، قرآن پڑھنا ہے، مولانا صاحب قرآن پڑھنا تو کمال تھوڑی ہوتا ہے، قرآن تو سمجھنا چاہیے، تو بھائی پہلے پڑھو تو صحیح، بعد میں سمجھ لینا، پہلے شروع کرو گے پڑھنا تو سمجھ میں آئے گا نا، ابھی پڑھا ہے نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے مانوس تو ہوں قرآن سے، قرآن کی تلاوت سے مانوس تو ہوں۔ آپ کو پتہ ہے بہرحال ایک سائنٹسٹ نے، بہت پرانی بات ہے، بہرحال جاپنیز سائنٹسٹ تھا، اس نے الفاظ پہ ریسرچ کی تھی کہ کون سے لفظ ایسے ہیں، کیا چیزیں ایسی ہیں جو پانی کے مالیکیولز کو بیسٹ فارم میں کریٹ کرتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، جو اچھے لفظ ہیں یونیورسل، یعنی محبت، یعنی ماں، ایسے لفظوں کو پانی کے قریب رکھا لکھ کے، تو اس نے پھر دیکھا پانی کے مالیکیولز اچھے ہو رہے ہیں، یعنی پانی کے بھی ظاہر مالیکیولز ہیں۔ پھر اس نے برے لفظ، خراب لفظ جو کہ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں، اس کو رکھا، پانی کے مالیکیولز چینج ہونے لگے۔ پھر اس نے کچھ لوگوں کو فون کیا، کہا کہ اپنے ذہن میں سوچو، بس اچھے لفظ تو بھی پانی کے مالیکیول اچھے ہو گئے، برے لفظ پانی کے مالیکیول۔ وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ سب سے بیسٹ فارم پانی کے مالیکیولز کی تب ہوتی ہے جب اس کے قریب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی بیسٹ فارم۔ اب ہم لوگ 75% باڈی میں کیا ہے پانی، تو اب ہم اچھے کب ہوں گے، کب اچھے ہوں گے؟ قرآن پڑھیں گے تو اچھے ہوں گے، اگر پڑھ نہیں سکتے تو بھائی سن لیں، ٹی وی پہ لگا لیں، گاڑی میں لگا لیں، موبائل پہ لگا لیں، دیکھیں مطلب کیونکہ اچھا صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، وہ بھی توفیق ہو جائے۔ دیکھیں یہ تو وہ نسخہ ہے جسے روز پڑھنا ہے، اور روایت ہے عزیزان محترم کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے یعنی ملائکہ کے لیے بالکل روشن ستارے کی طرح ہے، جیسے ہمارے لیے رات کو ستارے روشن ہوتے ہیں۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا گھر روشن ہو، اور ویسے بھی جب آپ ہمیں جب رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں، ثقلین یعنی ایک بھاری گران بہا، ایک قیمتی چیزیں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہ ایک قرآن ہے اور ایک اطاعت اہل بیت ہے۔ اب جو ان پہ جوڑے گا دونوں کو وہی پہنچے گا، جس نے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اب اس ذکر کو، ایک یہ ذکر ہے، پھر قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ مومنین کے لیے عمل صالح انجام دے، یہ دے اور اس ذکر کو حاصل کریں۔ دوسری جگہ ذکر رسول کو کہا گیا ہے، یعنی خود رسول کی ذات ذکر ہے، رسول کی ذات تک پہنچنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود قرآن وہیں آ رہا ہے، وہیں سے جا رہا ہے، تو وہ خود وجود ذکر ہے۔ اب جو آئے گا، اب یہی ذکر یعنی یہی رسول جو ہے تمہیں ظلمات سے نکالیں گے نور کی طرف، یخرجو من الظلمات، تمہیں نکالیں گے اندھیرے جہالت سے، تاریکی سے، گمراہی سے، یہی رسول تمہیں نکالے گا۔ اور یہی کیا رسول خدا نے اس دور کے اندر اور آج تک، یعنی سب انہی سے ملا ہوا ہے۔ ہمارے پاس اور ہے کیا رسول کے علاوہ؟ سب کچھ رسول سے ہے۔ ہمارے
بعض اہل سنت برادران سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں رسول کا ذکر نہیں کرتے، اصل میں ہم تو کرتے ہی وہی ہیں جو رسول کرتے تھے، ہم تو کرتے ہی وہی ہیں، ہماری مجال ہے کہ ہم تو وہ رحمت للعالمین ہے، وہ محبوب خدا ہے. ظاہر ہے اگر اب انہوں نے اگر علی علی کیا تو ہم کیا کریں؟ انہوں نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا. انہوں نے کیا، ہم بھی وہی کرتے ہیں. ہم تو سنت پہ عمل کرتے ہیں. سنی تو اصل میں ہم لوگ ہیں، ہم ہیں. تو عزیزان محترم ہم سب کچھ رسول سے ہے.